اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کے شیر تھے. ان کا لقب اسد اللہ و اسد رسولی تھا کہ حضرت حمزہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر تھے. سن 6 ہجری کے اندر انہوں نے اسلام قبول فرمایا اور ان کے اسلام قبول کرنے کا بھی عجیب واقعہ ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے بہت شوقین تھے. ایک دن حضرت امیر حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھ کر اپنی عبادت میں مصروف تھے. اتنے میں ابو جہل وہاں پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے جا کر گالیاں دینا شروع کر دی. وہ حضور کو گالیاں دیتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں نیچی کر کے اپنا چہرہ جھکا کر اپنے کام میں مصروف رہے. تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ حضور ان کی بدتمیزی کا جواب نہیں دے رہے تو پھر ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں سے ٹھڈے مارنا شروع کر دیا. حضور پھر بھی اپنے کام میں مصروف رہے. پھر ابو جہل نے اپنی کمان نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں زوردار طریقے سے ماری، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ اپنے گھر تشریف لائے. حضرت امیر حمزہ کو ایک لونڈی نے جا کر اس سارے واقعے کی اطلاع اس وقت دی جب حضرت امیر حمزہ شکار کر کے مکہ میں واپس داخل ہو رہے تھے. تو وہ لونڈی اپنے دونوں بازو کھول کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے سواری کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ حمزہ، کیا محمد بالکل لاوارث ہو گئے؟ جس کے جو جی میں آئے وہ محمد کے ساتھ کر کے چلا جائے؟ کیا محمد کی فریاد رسی کرنے والا اب کائنات میں کوئی نہیں بچا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھتیجے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی. حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس لونڈی نے سارا واقعہ بتایا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شکار کیا ہوا تھا اس کو وہیں پھینکا اور دوڑتے ہوئے مطاف میں پہنچے جہاں مشرکین مکہ کی محفل لگا کرتی تھی. مکہ کے سردار مطاف میں بیٹھا کرتے تھے. تو ابو جہل وہاں سرداروں کی محفل میں بیٹھا گفتگو کر رہا تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے قریب آئے اور انہوں نے اپنی کمان نکال کر ابو جہل کے سر میں زوردار طریقے سے ماری کہ ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگ گیا. اور پھر روبدار آواز میں کہا کہ تو نے میرے بھتیجے پر ظلم کیا، تجھے اس کی جرت کیسے ہوئی اور تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے تو میرے محمد پہ ہاتھ اٹھائے؟ تو اس اثنا میں جو مشرکین مکہ کے دیگر سردار بیٹھے تھے وہ کھڑے ہوئے حضرت امیر حمزہ کو روکنا چاہا تو ابو جہل نے سب کو منع کر دیا کہ رک جاؤ، غلطی میری تھی. پھر حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ جس کی وجہ سے تم نے محمد کو مارا کہ وہ جو دین قبول کر چکا ہے، جاؤ میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میں بھی اسی دین پر ہوں، تم نے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. یہ گفتگو کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں محمد میرے بھتیجے اب خوش ہو جاؤ، اب اپنے آنسو صاف کر لو کیونکہ میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. ابو جہل نے تمہیں تنہائی میں مارا تھا، میں بھرے مجمع میں اس کو مار کے آیا ہوں. جس طرح اس نے تمہارا خون نکالا تھا میں اسی طرح اس کا خون نکال کے آیا ہوں، اب خوش ہو جاؤ. حضور نے حضرت امیر حمزہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں، میرا سکون اور میری راحت چاہتے ہیں تو پھر آپ کلمہ پڑھ لیں. خدا کی قسم اس بدلہ لینے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے آپ کے اسلام قبول کرنے سے ہوئی. حضرت امیر حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی لیکن وہاں سے روانہ ہو کے اپنے گھر آ گئے. پوری رات بے چینی میں بے قراری میں گزری، کروٹیں بدلتے ہوئے. پھر آخر کا رات کے آخری حصے میں مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں پہنچے اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے اوپر حق کو واضح کر دیجئے، میں کدھر جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ پر حق کو واضح فرمایا. اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ بہت زیادہ دردناک ہے، بہت زیادہ المناک ہے، بہت تکلیف بھرا ہے. احد کا دن تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جرت کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں ہاتھوں میں تلواریں لی ہوئی تھی. بلکہ جو حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے حضرت وحشی، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے. یہ وحشی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت امیر حمزہ کو دیکھا تو وہ جس طرف بھی جاتے
مشرکین ان کے سامنے کاغذی انسان لگتے تھے. مشرکوں کی طاقت حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کر ختم ہو جاتی تھی اور حضرت امیر حمزہ جس صف میں منہ کرتے اس صف کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے اور گاجر اور مولی کی طرح مشرکین مکہ کی گردنیں کاٹتے ہوئے حضرت امیر حمزہ آگے کی طرف جا رہے تھے. اور وحشی کہتا ہے میں نے حضرت امیر حمزہ کو جب آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے سامنے مشرکین کا حال ایسا تھا جیسے کاغذی انسان ہو اور کسی بپھرے ہوئے اونٹ سے سب ڈر کے بھاگ رہے ہو. حضرت امیر حمزہ جس طرف رخ کرتے مشرکین مکہ یوں ڈر کے بھاگ رہے ہوتے تھے. بہرحال اسی غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سبا بن عبد العزا مکہ کا بہت بڑا جنگجو تھا, بہت زیادہ بہادر اور طاقتور اور دلیر آدمی سمجھا جاتا تھا. سبا کا معنی ہوتا ہے چیرنے پھاڑنے والا درندہ, تو اس کا نام سبا رکھا گیا تھا کیونکہ یہ جب بھی جنگ میں جاتا تو یہ دشمنوں کو چیر اور پھاڑ دیا کرتا تھا. تو جب اس سے مقابلہ ہوا حضرت امیر حمزہ کا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کیا. جو ہی اس کو قتل کیا تو وحشی جس کو ہندا نے تیار کیا ہوا تھا اور ہندا نے اس کو بڑے انعام کے لالچ دیے ہوئے تھے کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں یہ انعام دوں گی. اور یہ وحشی جو تھا یہ اصل میں حبشہ کا تھا اور اس نے حبشہ سے ایک فن سیکھا ہوا تھا. اس فن کے بل بوتے پر اس نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی, وگرنہ یہ حضرت امیر حمزہ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. وہ فن اس کے پاس یہ تھا کہ یہ دور بیٹھ کر خنجر پھینکتا تھا اور جہاں یہ نشانہ لگاتا خنجر خاص اسی جگہ پر جا کر پیوست ہو جایا کرتا تھا. تو وحشی نے ایک چٹان کی اوڑ لی ہوئی تھی, ایک چٹان کے اندر چھپا ہوا تھا. جیسے ہی حضرت امیر حمزہ اس کے قریب سے گزرنے لگے تو وحشی نے اپنا خنجر حضرت امیر حمزہ کو مارا جو ناف کے قریب لگ کر حضرت امیر حمزہ کے جسم سے کراس ہو گیا, جس کے نتیجے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے اور پھر شہید ہو گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے کے بعد ہندا آئی اور ہندا نے آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے. حضرت امیر حمزہ کا ناک کاٹا, پھر حضرت امیر حمزہ کی آنکھوں کو نکالا, پھر حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹے, پھر انگلیوں کے پوروں کو ایک ایک کر کے کاٹتی گئی, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. پھر اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک کو, سینہ مبارک کو چاک کیا, اندر سے کلیجہ نکالا اور اس کلیجے کو اپنے منہ میں چبایا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ پھر ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوٹیوں سے ایک ہار پرویا. وہ ہار پرو کر ہندا نے اپنے گلے میں ہار ڈالا اور پھر فخریہ اشعار پڑھے اور ان اشعار میں ہندا نے کہا کہ آج وحشی تو نے میرے دل کو, میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا. بدر کے اندر مسلمانوں نے جو میرے سینے میں آگ جلائی تھی, میرے باپ کو, میرے بیٹے کو, میرے بھائی کو اور میرے چچا کو انہوں نے مارا تھا, آج اس کا بدلہ میں لے چکی ہوں. آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. اور ہندا نے کہا کہ میں اپنی ساری زندگی وحشی کی شکر گزار رہوں گی. بہرحال اس طرح دردناک طریقے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو یوں بکھرا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا خوف نہ ہوتا کہ وہ دل برداشتہ ہو جائیں گی, وہ بہت زیادہ غمگین ہو جائیں گی, تو میں اپنے چچا کی لاش کو ایسے بکھرا ہوا چھوڑ دیتا. پھر جانور آتے, وہ نوچ نوچ کر ان کو کھاتے, اور پھر کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شہداء کو جمع کرتے تو پرندوں کے جسموں سے میرے چچا کا گوشت نکل کے اکٹھا ہوتا اور جمع ہوتا. یہ دردناک واقعہ تھا. اس کے بعد یہ جو دو تھے وحشی اور ہندا, یہ دونوں مسلمان ہو گئے. ہندا تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی اور اسلام لانے کے بعد اس نے جنگ قادسیہ میں اور جنگ یرموک کے اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. اور اسی طرح سے وحشی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور اسلام قبول کرنے کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میرا اسلام آپ قبول فرما لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی جا, تیری توبہ قبول ہے, تیرا اسلام قبول ہے, لیکن وحشی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا. جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے میرے چچا کی یاد تازہ ہو جائے گی, مجھ سے دور رہا کر. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ میں تو اس بارگاہ صبر کا خادم ہوں جہاں بخشے جاتے ہیں کلیجوں کو چبانے والے.